السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آفتاب ہدا، ماہتاب عطا، در بحر صفا، معدن تقا، سید الاصفیاء، جلوہ حق نما، عکس نور خدا، صاحب حلتا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذیر عقیدت پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں، صلی اللہ علی النبی امہ والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے سعدیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گل انا دل کا بولتے تھے۔ ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گل انا دل کا بولتے تھے، اور وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے۔ نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، اور بچا جو تلووں کے ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ بچا جو تلووں کے ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، اور جنہوں نے پائی دلہا کی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ اور جنہوں نے پائی دلہا کی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ اور یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لائے کہ چلیے حضرت۔ یہی سما تھا، کون سا؟ 27 رجب المرجب۔ یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لائے کہ چلیے حضرت۔ تمہارے خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے، تمہارے خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے۔ اور جو ہم بھی وہاں ہوتے، اللہ حضرت فرماتے ہیں، جو ہم بھی وہاں ہوتے، خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن۔ جو ہم بھی وہاں ہوتے، خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن۔ مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ اور وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے،
نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ 15ویں پارے کی یہ پہلی آیت کریمہ جو نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک عظیم معجزے کی طرف اشارہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں معراج النبی، معراج۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے معراج ہے کیا؟ حضور مسجد حرام سے نکل کر مسجد اقصی تک پہنچے، مسجد اقصی سے آسمانوں کی جانب، آسمانوں میں پہلے سے لے کر 7واں آسمان، وہاں سے سدرۃ المنتہا، وہاں سے لامکہ، پھر اس کے بعد مع جسد و روح خود حضور نے اپنے رب کو دیکھا۔ جسد و روح، جسم و روح کے ساتھ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، دیکھا، حضور نے دیکھا۔ اور اسی دیکھنے کو کسی کو نہ بھایا تو بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالی کہ دیکھا ہی نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بے وقوفو، اگر حضور نے دیکھ بھی لیا تو اس میں حرج کیا؟ اتنی ساری کتابیں لکھنے کی ضرورت کیا تھی کہ نہیں دیکھا؟ جس نے 34 سے 36 مرتبہ رب کو خواب میں دیکھا ہو، ایک مرتبہ اگر معراج میں ماں جسد و روح دیکھ لے تو اعتراض کا حق تھا کس کو؟ ہے نا؟ سمجھ رہے ہو نا؟ صحابہ جب بے قرار ہوئے تھے نا، یا رسول اللہ دکھا دیجئے رب کو، دیکھنا دیکھنا، تو حضور سمجھ رہے تھے یہ استغراق کی لاسٹ حالت ہے۔ اب میں صحابہ کو سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں کہ وہ صرف میرا ہی خاصہ تھا، میں نے دیکھ لیا، تم میں سے کوئی تاب نہیں لگ سکتا۔ ہاں قیامت میں سب دیکھیں گے، بولو سبحان اللہ، ہاں سارے مومن دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں یہ تو قرآن کا ذکر ہے، سب کو دیکھنا ہے، رب کو سب دیکھیں گے۔ وجوہ یوم، اس دن تو سب کے چہرے چمکیلے ہوں گے، اور پوچھا گیا یہ چمکتے چہرے کیوں ہیں، تو سب کی زبان پہ ہوگا ہم نے خدا کو دیکھا ہے، ہم نے خدا کو دیکھا ہے۔ تو دیکھنا سب کو ہے، دیکھنا سب کو ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان بدعقیدہ سے، اگر حضور نے دیکھ لیا تو نہ دیکھنے پر اتنی دلیل کیوں کہ نہیں دیکھا نہیں دیکھا؟ پوری پوری چیپٹر لکھ ڈالے تم نے نہیں دیکھنے پر۔ اب یہاں تو حالت یہ تھی کہ جب صحابہ کہہ رہے یا رسول اللہ دیکھنا ہے، جب حضور نے دیکھا عشق آپے سے پار ہو رہا ہے، کریں تو کیا کریں؟ کعبے کے قرب میں کھڑے تھے، یہ حدیث پاک ہے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، حدیث ہے۔ حضور نے کیا کیا پتا ہے؟ حضور نے کیا کیا؟ حجر اسود کو چوم لیا، حجر اسود کو چوم لیا، اور چوم کر صحابہ سے کہا، صحابہ سنو، اگر اپنے عشق کی آنکھ بجھانا چاہتے ہو حجر اسود کو چوم لو۔ جس نے حجر اسود کو چوم لیا اس نے رب کے ہاتھ کو چوم لیا۔ یہ استغراق کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ تھا، کیونکہ عشق آپے سے باہر تھا، عشق آپے سے باہر تھا۔ حالانکہ رب ہاتھ سے پاک ہے، رب ہاتھ سے پاک ہے، مگر یہ جو حالت تھی نا، یہ حالت جو صحابہ کرام کی دیکھی تھی، کیونکہ صحابہ کو تو یقین تھا کہ محبوب آپ نے تو دیکھ لیا، آپ تو دیکھ کر۔ معراج کہتی ہے اسے لوگ، اب یہ لوگ جو مانتے نہیں ہیں نا، جو عقل کی کسوٹی پہ معراج کو کہتے ہیں، وہ عوام اہل سنت کو یہ سمجھاتے ہیں معراج یہ تھی کہ مسجد حرام سے نکلے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے 7 آسمانوں پہ گئے سدرۃ المنتہا۔ میں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ معراج نہیں ہے، یہ سفر معراج ہے، یہ اسے ہم معراج نہیں کہتے ہیں، یہ سفر معراج ہے۔ ہاں یاد رکھنا، عشق کا جملہ دے رہا ہوں، حضور مسجد حرام سے جو نکلے مسجد اقصی تک، جبریل جو آئے، آ کر جبریل امین ہے جو آپ کے تلووں پر بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر ام ہانی کے گھر سے جگایا، اور جگا کر کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ، رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے،
رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، تو جو مسجد حرام سے اٹھ کر جو چلے نا، تو یہ مسجد حرام کی معراج تھی، حضور کی معراج نہیں تھی، حضور کی معراج نہیں تھی۔ مسجد اقصی پہنچے تو یہ معراج مسجد اقصی کی تھی کہ حضور یہاں پہنچے ہیں، حضور یہاں پہنچے۔ وہاں سے پہلے آسمان پہ گئے تو یہ پہلے آسمان کی معراج تھی کہ حضور یہاں آئے، دوسرے آسمان پہ پہنچے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، تو یہ تو آسمانوں کی معراج تھی۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچے، سدرۃ المنتہا کی معراج، لامکہ پر پہنچے، لامکہ کی معراج۔ مگر جب رب تبارک و تعالیٰ کے حضور پہنچے اور آپ نے ماں جسد و روح نبی پاک نے اپنے خدا کو دیکھا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی معراج تھی، یہ حضور کی معراج تھی۔ ورنہ جہاں سے گزرے اس گزرنے کی جگہ کی معراج نبی پاک کے جانے کی وجہ سے ہوتی گئی، یہ سفر معراج ہے۔ اور حضور نے جو رب کو دیکھا نا، یہ حضور کی معراج، یہ حضور کی معراج، تو حضور کی معراج ہے رب کو دیکھنا۔ ورنہ جہاں سے گزرے ان راستوں کی معراج حضور کراتے گئے، ان کی معراج حضور کراتے گئے۔ مسجد اقصی پہنچے، وہاں کی معراج ہو گئی۔ اب یہ عقل کی کسوٹی پر اگر کوئی لائے گا، یار اتنی دیر کے اندر کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا، حضور تشریف لے آئے، تو ہم تو کہتے ہیں نا، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے نا۔ اس پر میرے پیرو مرشد حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے کئی سالوں پہلے بھروچ کی سے آگے نبی پور گاؤں ہے، وہاں تازہ تازہ بدعقیدگیت پھیل رہی تھی، بد مذہبیت، وہابی جماعت اسلامی کا زور بڑا تھا۔ اس وقت حضور شیخ الاسلام، اس وقت تو آپ کی داڑھی بھی کالی تھی، وہاں پہنچے تھے نبوپور کی سرزمین پر۔ اس میں آپ نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا تھا۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا ایک خاصہ تھا کہ چھوٹی بات میں بڑی بڑی کتابوں کی بات حل کر کے عوام اہل سنت کے سامنے رکھ دیتے تھے، اور بالکل ان کے دماغ میں بھی فٹ ہو جاتی تھی، عوام کے دماغ میں فٹ ہو جاتی تھی۔ اب حضور جب گئے نا، جہان رک گیا، کیونکہ جان چلی گئی، ساری چیزیں روح جو مین ہو، ہر مجسمے کی ایک روح ہے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں ہر مجسمے کی ایک روح ہے، وہ روح ختم ہو جائے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ آج مجھے اگر آپ اپنے گھر لے جا کے بٹھاؤ گے، چائے پلاؤ گے، جو بھی دو گے، کوئی کرسی دو گے، منصب دو گے، عہدہ دو گے، تو اس لیے دے رہے ہو کہ مجھ میں روح موجود ہے۔ اگر یہی ختم، سارا منصب ختم، سارے عہدے ختم، سارا کھانا ختم، ساری چیزیں ختم، کیونکہ روح رہی نہیں، روح رہی نہیں۔ اب اس کی مثال حضور شیخ الاسلام اس طرح دے رہے ہیں، فرماتے ہیں جب بات آ گئی تو یہ بات بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں روح کی، کہ ہر مجسمے کے لیے ایک روح ہے، یہ اگر ختم ہو جائے نا تو آدمی کی کوئی وقت نہیں رہتی، کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر مسلم جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہر ایک کے گھر کا قصہ ہے، اور سب کے گھر سے سب کو جانا ہے۔ کسی کا باپ گیا، کسی کی ماں جائے گی، دادا دادی، نانا نانی، بہو، سب کو جانا ہے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جو باپ 50 سال تک گھر میں رہا، اچانک روح اس کے جسم سے نکل گئی، روح جسم سے نکلی، اور جیسے ہی نکلی نا، بیٹا رو رہا ہے، بیٹا رو رہا ہے، مگر رو بھی رہا ہے۔ حضور شیخ الاسلام کا انداز دیکھنا، فرماتے ہیں روتا بھی جا رہا ہے، اور مسجد کے مؤذن کو فون بھی لگاتا جا رہا ہے، اعلان کر دینا اتنے بجے نکالے جائیں گے۔ رو بھی رہا ہے، اور غسال کو بھی، یعنی غسل دینے والے کو بھی بلا رہا ہے۔ رو بھی رہا ہے، کفن پہنانے والے کو بھی بلا رہا ہے۔ رو بھی رہا ہے، اور جماعت خانے سے سامان بھی منگوا رہا ہے۔ رو بھی رہا ہے، اس کے باہر نکالنے کی تیاری بھی کر رہا، اور یہ سب کے گھر کا ماحول ہے۔ عزیز کتنا بھی ہو، مگر نکالنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں میں اس باپ کے بیٹے سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے بیٹے جب تو اتنا رو بھی رہا ہے
तैयारी भी कर रहा है, निकालने के लिए इतनी जल्दी भी कर रहा है। जब इतना प्यार था, इतना अजीज ही तेरा था, तो 50 साल घर में रहा है, 4 साल और रख दे, तेरा जाएगा क्या? 4 साल और घर में रख दे। मगर रो भी रहा है, कफन की तैयारी भी कर रहा है, रो भी रहा है, मस्जिदों में ऐलानात भी करवा रहा है, रो भी रहा है, ज़ियारत की तारीख भी नक्की कर रहा है, रो भी रहा है, और गया के उसके ले जाने का सामान भी मंगवा रहा है। तो अगर इतना ही अजीज है तो 50 साल जो घर में रहा उसे 5 साल और रख दे, तेरा जाएगा क्या? तो उस बेटे ने जवाब दिया, हुजूर रूह निकल गई है। तवज्जो चाहूंगा, क्या कहा? रूह निकल गई है। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते, मैंने उसे झंझोड़ के कहा, क्या निकला? कहा रूह निकल गई। कहा आप? कहा जब रूह निकल गई जिस्म की कोई हैसियत ना रही, इस जिस्म की कोई हैसियत ना रही, अब रूह निकल गई है, रूह निकल गई है, अब इसकी कोई हैसियत नहीं है। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि ए सुन्नी जवानों, ए भोले बाले सुन्नियों, मेरे इमाम से लेकर हम तक यही तो कहते आए हैं कि जब जिस्म से रूह निकल जाए, अजीज बेटा भी अपने अजीज बाप को निकाल देता है, अजीज बेटा अपनी अजीज माँ को निकाल देता है, अजीज भतीजा अपने चचा को निकाल देता है, अजीज शोहर अपनी बीवी को निकाल देता है। क्या मतलब? रूह निकल गई, बीवी है निकाल दो, बाप है निकाल दो, माँ है निकाल दो, चचा है निकाल दो, चची है निकाल दो, दादा है निकाल दो, दादी है निकाल दो, नाना है तो निकाल दो, नानी है तो निकाल दो। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते, बिला तशबीह हो तमसील, जब जिस्म से रूह निकल जाए तो एक ही जुमला होता है, कितना ही अजीज हो निकाल दो। तो ये तो रूह है। मैंने उससे कहा अगर तू 4 साल और रख देगा तेरा जाएगा क्या? तो उसने जवाब दिया, हुजूर रूह निकल गई, अगर और रखूंगा तो मादी फिजा खराब होगी, और मादी फिजा जब खराब होगी तो कई लोग इसके लपेट में आकर वो बीमार होंगे तो वो मरेंगे। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, जब इतनी बात तेरी समझ में आ चुकी है तो अब इतना भी समझ ले, जब जिस्म से रूह निकल जाए और रूह निकलने के बाद कितना भी अजीज हो निकाल दिया जाता है, चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे दादा हो, चाहे दादी हो, या कोई भी अजीज हो, निकाल दो। क्योंकि अगर रखोगे तो मादी फिजा खराब होगी। बिला तशबीह हो तमसील, जब जिस्म से रूह निकल जाए तो निकाल दो होता है। इसी तरह अगर जिस्म से ईमान निकाल जाए तो याद रखना फिर उसे भी करीब नहीं रखा जाता, उसे भी निकाल दिया जाता है, चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे फिर कोई भी हो। उलमा फरमाते हैं हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ने इस एक मिसाल के अंदर पूरी दुनिया को समझा दिया कि याद रखना अगर रूह निकल जाए, चंद साल घर में रखने से मादी फिजा खराब होती है, और अगर बेईमान को करीब रखोगे तो रूहानी फिजा खराब होगी, अकीदा खराब हो जाएगा, आपका अपना इस्लाम खराब हो जाएगा, ईमान आपका बर्बाद हो जाएगा। कब जाने चोर आकर आपका ईमान उचक ले। इसीलिए तो कहा है बदमज़हबों की शोबतों से बचो, इसीलिए तो ये जुमला कहा था कि इनके साथ न खाओ न पियो, इसीलिए तो ये जुमला कहा था। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं रब का फजल है, हम वो लोग हैं कि चलते फिरते नबी पाक की जब पहचान करवाते हैं। अगर हम हलीमा सादिया के घर की बकरियों को चराने का वाकया बयान करेंगे तो एक तरफ डंके की चोट पर यह भी कहेंगे कि सुन लो बकरिया जिसने चराई थी हलीमा तेरी, बकरिया जिसने चराई थी हलीमा तेरी, वही मेराज को गया था मुझे मालूम न था, वही मेराज को गया था मुझे मालूम न था। अगर हम एक तरफ यह कहेंगे कि नबी पाक ने अपने हाथ से कुर्ते सिले हैं तो एक तरफ हम यह भी कहेंगे कि हाँ ये वही उंगलियां थी कि अगर एक हाथ से अपना काम खुद करते थे, यही हाथ जब उठता है तो चांद के 2 टुकड़े कर देता है, यही हाथ जब उठता है तो डूबा हुआ सूरज बाहर निकाल देता है। क्या मतलब? शान ऐसी बयान करो, पहचान ऐसी दिलवाओ कि जब कब्र में आए तो हम पहचान सके और कह सके इस आका के बारे में पूछ रहे हो जिनके डंके हम 27 रजब को इस अंदाज से करते थे। यही तो महबूब थे जो रब को देख कर आए हैं, यही तो आका
اولیاء ہے جن کی شان اعلیٰ و عرفہ آتی، جن کے بارے میں ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے تھے یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے اس لیے صحبتوں سے جان لو۔ پہچان کہاں سے لے رہے حضور کی؟ اگر پہچان اہل سنت سے لوگے نا تو بیڑا پار ہے، اگر غیروں سے لگے کہ ان کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا، قبر میں جب دکھائے جائیں گے حضور تو کیا کہو گے آپ؟ ہم جیسے تھے؟ نہیں 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 نہیں، کیونکہ یہ پہچانوں کا فرق ہے، اس لیے پہچان لو پہچان کہاں سے لے رہے ہو، پہچان لو پہچان کہاں سے لے ہو۔ اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں صحابہ کی پہچان، اہل بیت کی پہچان چیک کر لو کہاں سے لے رہے ہو، کہیں وہیں سے تو نہیں لے رہے ہو کہ عیب جا رہا ہو، نہیں نہیں، ہم عیب والے ہیں ہی نہیں، شان ان کی اعلیٰ تھی جو حضور کی صحبت میں آ گئے، ایک اصحاب رسول بن گئے، ایک آل رسول بن گئے، ایک آل رسول نسل کو ہم آل رسول کہتے ہیں اور میت میں رہنے والوں کو اصحاب رسول کہتے ہیں، اصحاب رسول کہتے ہیں جنہوں نے دیکھ لیا حضور کو اور جو حضور کے ہو گئے، آل رسول اصحاب رسول۔ اب جان لو کہ ان کی پہچان تم کہاں سے لے رہے ہو۔ علماء فرماتے بس جان تھی، دنیا سے گئے اور پہنچے اوپر، پورا جہان ڈوب گیا، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، سب کچھ دیکھا۔ حضور صلی اللہ تعالی ساری چیزیں دیکھ کر پھر لوٹ آئے نا، ابو جہل وغیرہ پھر پاگل ہو گئے، وہ اعتراض پہ اعتراض، وہ پہنچے کہاں؟ صدیق اکبر کے پاس، وہ پہنچ کر صدیق اکبر سے کہنے لگے کہ سنا ہے تمہارے دوست کہہ رہے ہیں کہ وہ راتوں رات جا کے آ گئے۔ تو حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر بات محمد الرسول اللہ نے کی ہے نا تو صدیق اسے سچ مان رہا ہے۔ ہاں، یہاں آئیں بائیں شائیں کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ محبوب کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں ہے، محبوب کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں ہے۔ پتہ چلا عقیدہ ایسا رکھو جیسے صدیق اکبر کا تھا، جیسے صدیق اکبر تھا عشق کے معاملے میں، عشق کے معاملے معراج میں بلندیوں کی ذات ہے، اور اس پر تو اگر کسی نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا ہے نا، اور نبی پاک نے جو دیدار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ما زاغ البصر وما طغی، آنکھ نہ جھپکی نہ پلٹکی، اس کا اگر کسی نے انکار کیا وہ تو کافر ہو جائے گا، ہے نا۔ جو قرآن سے ثابت ہے، جو معراج کا حصہ، اگر وہ انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اور دیگر حصوں کا اگر انکار کرے گا تو گمراہ ہے، دیگر حصوں کا اگر انکار کرے گا تو گمراہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل سنت و جماعت اپنے آپ پر جتنا ناز کرے اتنا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو جو شان عطا کی تھی اسی شان کے اعتبار سے اہل سنت نے مانا ہے، اہل سنت نے مانا اور انشاءاللہ قیامت تک مانتے رہیں گے۔ حالانکہ مسجد اقصی جو ہے نا حضور کبھی گئے نہیں تھے، کبھی نہیں گئے تھے، اور جب جا کے آئے نا یہودیوں کو پتا چلا، یہودی کہنے لگی کہ ہم جانتے ہیں کہ حضور تو کبھی مسجد اقصی گئے ہی نہیں، اب دعویٰ کر رہے ہیں، تو آئیے ان سے سوال ہی کر لیں۔ جب یہ پوری جماعت آپ سے سوال کرنے آئی نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ تھوڑی سی رات کی مدت میں آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے، حضور نے فرمایا ہاں۔ کہ مسجد حرام سے آپ نے سیر کی؟ کہا ہاں۔ تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی؟ کہا ہاں۔ ساری چیزیں ہو گئی؟ کہا مسجد اقصی کبھی آپ گئے نہیں ہو؟ کہا نہیں۔ اور اس میں آپ دعویٰ کر رہے ہو؟ آپ نے کہا ہاں۔ تو کہا بتائیے مسجد اقصی میں کتنی کھڑکیاں ہیں، مسجد اقصی میں کتنے گیٹ ہیں؟ یہ سارے سوالات ہوئے، نبی پاک نے بلا جھجک سارے سوالوں کے جواب دے دیے، سارے سوالوں کے جواب دے دیے۔ کیوں نہ دیتے؟ جبریل کہتے ہیں کہ جب ہم نے نبی پاک کا پاک و صاف دل، 3 مرتبہ شک صدر ہوا ہے، جب ہم نے آپ کا نکالا نا، جبریل امی فرماتے میں نے دیکھا آپ کے دل میں 2 آنکھیں 2 کان موجود تھے، 2 آنکھیں 2 کان موجود تھے، ہم نے دیکھا۔ جبریل امی کہہ رہا میں نے دیکھا آپ کے دل کے اندر 2 آنکھیں 2 کان موجود تھے، اسی لیے تو میرے امام نے کہا تھا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں جسد روح اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اب اعلان سماعت فرما لیں کہ انشاءاللہ 27 رجب المرجب منگل کے دن
پیر کے دن، سوموار پیر کے دن انشاءاللہ بعد نماز عشاء اسی شاہی کوٹ مسجد میں قصید معراج کے چند اشعار اور چند اہم باتیں عقیدے کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ ٹھیک 9:30 پر انشاءاللہ مہ مبارک کی زیارت شروع ہوگی، مہ مبارک کی زیارت شروع ہو جائے گی اور زیارت ہوگی ٹھیک 12 بجے تک۔ اس کے بعد انشاءاللہ رات 1 بجے صلاۃ التسبیح کی جماعت اسی شاہی کوٹ مسجد میں ادا کی جائے گی، سب کو شریک رہنا۔ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پیر کی رات یعنی عشاء کی نماز ہی آپ با جماعت شاہی کوٹ مسجد میں ادا کریں، ہے نا، عشاء کی نماز ہی آپ شاہی کوٹ مسجد میں ادا کریں تاکہ ایک نورانی محفل رہے گی، نورانی ماحول ہوگا، مہ مبارک کی زیارت ہوگی، اس کے توسل سے انشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اسی پیر کے دن انشاءاللہ ظہر کے بعد سے لے کر سحری تک انشاءاللہ پورا کلام پاک دارالحنفیہ کے ہونہار طالب علم پورا کلام پاک ایک ہی بیٹھک میں انشاءاللہ اسی شاہی کوٹ مسجد میں سنائیں گے، تو اسے سننے کے لیے بھی تشریف لائیں۔ پورا کلام پاک پڑھا جائے گا اور فاتحہ ہوگی انشاءاللہ سحری کے وقت، فاتحہ ہوگی سحری کے وقت، تو اس میں بھی شرکت لازمی طور پر کریں۔ اور ایک اعلان سماعت فرما لے کہ ہمارے ایک سفیر مولانا صاحب سیدہ فاطمہ الزہرا ضلع آنند سے آئے ہوئے ہیں، لیل بنات بچیوں کا ادارہ، ان کا بھی تعاون فرما کر ثواب ادارے حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔